ہیں جن نمازوں کا بہرحال ہم اہتمام کریں گے، ان نمازوں میں سے وہ نمازیں ہیں جن کو ہم نے مکمل طور سے ترک کر دیا، بالخصوص دو نمازیں، صلاۃ الکسوف اور صلاۃ الخسوف۔ یہ دو نمازیں بڑی اہم نماز ہے، اور جس کو آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں، ہم نے مکمل طور سے اس کو، یہ حکم کو ترک ہی کر دیا، جبکہ یہ نماز نفل نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقدہ ہے۔ آپ نے تمام زندگی یہ نماز جو ہے ادا کی، تمام زندگی، ٹھیک ہے؟ تو یہ نماز موقدہ ہے، یاد رکھی، سنت موقدہ کہلاتی ہے نماز۔ اب صلاۃ الکسوف اور خسوف کیا ہوتی ہے؟ صلاۃ الکسوف کا معنی ہوتا ہے سورج گرہن کی نماز، اور صلاۃ الخسوف کا معنی ہوتا ہے چاند گرہن کی نماز، ٹھیک؟ تو یہ نماز بھی پڑھنا چاہیے۔ اس نماز کو بھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے سماج میں ہم نے مکمل ترک کر دیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو باجماعت پڑھتے تھے۔ اس نماز کو جب بھی سورج گرہن ہوتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسجد میں آتے، صحابہ اکرام مسجد میں داخل ہوتے، اور تب تک آپ نماز پڑھاتے، مطلب اتنی لمبی نماز پڑھاتے کہ وہ گرہن ختم ہو جاتا اور سفیدی مطلب واپس روشنی آ جاتی اور اندھیرا ختم ہو جاتا، ٹھیک؟ اور صلاۃ الخسوف اور کسوف اس لیے انسان ادا کرتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اس نعمت پر، کہ اگر یہ نعمت کا زوال آ جائے، سورج ایک نعمت ہے اللہ کی، اگر اس کا زوال آ جائے تو بہت خطرناک ہے، کیونکہ نشانی ہے اللہ کی کہ اللہ نے سورج دیا، اور اللہ چاہے تو اس کو چھپا سکتا ہے، اور قیامت کے روز اللہ اس کو ایسی بجھا دیں گا۔ جس طرح سے آج ہم سورج کو چمکتا ہوا دیکھتے ہیں، روز قیامت اللہ اس کی روشنی کو ختم کر دیں گا۔ تو یہ گرہن ایک علامت ہوتی ہے کہ جس طرح سورج کو آج اللہ اس کو ختم کر سکتا ہے، اس کی روشنی کو، قیامت کے روز کو مکمل بند کر دے سکتا، جبکہ یہ تو خالی آڑ آ جاتا ہے۔ سورج گرہن کیا ہوتا ہے کہ چاند آڑ آ جاتا ہے، اور چاند گرہن کیا ہوتا ہے؟ سورج آڑ آ جاتا ہے، ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ زمین کے اوپر روشنی سیدھے نہیں پہنچ سکتی اور ایک خطہ اندھیرے میں ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک نشانی ہے اللہ کی۔ اب اس میں بھی بڑے فلسفے، بڑے کہانیاں اور بڑی عجیب و غریب باتیں ہیں، اور بالخصوص جس دین پر ہم عمل کرتے ہیں عمومی اعتبار سے، افسوس صاحب کہہ رہا ہوں، اس دین کو جو ہم کہیں گے یہ بڑھیاؤں کا دین ہے۔ پرانی عورتیں کیا بولتی تھی؟ بس وہ دین ہے ہمارے پاس، میں دادی یہ بولتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے بڑھیاؤں کا دین، اللہ اور اس کے رسول کا دین نہیں ہے۔ تو بولے سورج تکلیف میں رہتا، چاند کو تکلیف، کائے کی تکلیف سورج اور چاند کو؟ وہ بے جان اشیاء ہے، نہیں وہ سورج بہت تکلیف میں آیا تھا تو لہٰذا اس کے لیے دعا کرتے ہیں، یاد رکھیے بے جان چیز اس کے لیے دعا نہیں کرنا ہے۔ در حقیقت یہ اللہ کی ایک نشانی ہے سورج اور چاند، اور اللہ دیکھو کس طرح سے اس کو آج اس کو ختم کر سکتا ہے تو روز قیامت بھی اس کو ختم کرے گا، اور یہ ایک نعمت ہے، اگر یہ چھین جائے تو اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ بہرحال اگر جو لوگ سائنسی معلومات رکھتے ہیں وہ اس کی گواہی دیں گے کہ اگر سورج 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ تاخیر کر دے نکلنے اور ڈوبنے کے اندر، جس طرح سے سردی اور گرمی کا معاملہ ہوتا ہے، گرمی میں زیادہ دیر تک باہر رہتا ہے، سردی میں زیادہ دیر تک چھپ جاتا ہے، مطلب کم دیر باہر ہوتا ہے، تو 1-2 گھنٹے کا فرق آ جاتا ہے، دن میں 12 گھنٹے اور 14 گھنٹے کا فرق۔ اب آپ اندازہ لگائیے اس چیز کو کہ 2 گھنٹے کے بڑھنے اور کم ہونے سے سردی اور گرمی کا پیمانہ کیسا بڑھ جاتا ہے۔ 2 گھنٹے سورج کم نکل رہا ہے تو سردی کا معاملہ کیا ہو جاتا ہے کہ 10 11 12 تک ٹیمپریچر اتر جاتا ہے، اور اگر 2 گھنٹے زیادہ نکل جاتا ہے تو 40 45 اور 50 تک چلے جاتا ہے نا۔ اب اندازہ لگائیے، اور اس میں آپ اضافہ کر دیجئے گھنٹے بھر یا 2 گھنٹے کا، سورج اگر چھپ جائے، اگر ڈھک جائے، یہ واپس نہ نکلے تو یاد رکھیے دنیا جی نہیں سکتی، یہ ختم ہو جائیں گی تھوڑے دن کے اندر، یہ ختم ہو جائیں گی، انسانیت پوری دنیا سے فنا ہو جائیں گی۔ اس لیے کہ کیا ہوں گے، جب سورج چھپ جائیں گا تو خود بخود ٹیمپریچر بالکل فریج کے ساتھ گرنا شروع ہو جائیں گا۔ سورج کے چھپنے سے جو ٹیمپریچر ہے، جو ماحول کے اندر جو تپش ہے، وہ گرنا شروع ہو جائیں گی، گرمی کم ہو جائیں گی اور سردی اتنی بڑھ جائیں گی کہ انسان مر جائیں گا۔ تو یہ اللہ کی ایک نعمت ہے یہ بھی، اور اس کو ابھی زوال ہے، ایک قسم سے اللہ نے ڈھانک دیا، تو جیسا اللہ اس کو ابھی ڈھانک رہا ہے، قیامت کے روز بھی اس کو ختم کر دے گا، بے نور کر دے گا، بے تپش کر دے گا اس سورج کو۔ تو یہ ایک نشانی ہے اللہ کی، تو لہٰذا انسان شکر میں، اس نعمت کے زوال سے بچنے کے لیے اللہ کے شکر میں، نماز کیا ہے؟ اللہ کا شکر ایک قسم کا، تو فوراً رسول اللہ نماز کے لیے جاتے ہیں۔ اب ہمارے پاس عجیب و غریب بس فلسفے ہیں، کہانیاں اور قصے ہیں، نماز چھوڑ کے باقی سب ہے۔ دیکھیے عورتیں ہیں تو کھانا پینا مت کرو، اگر حاملہ عورتیں ہیں، پیگننٹ ہیں تو چھری مت چلاؤ، چولہا مت جلاؤ، جھاڑو مت دو، فلاں جو کرنا ہے وہ چھوڑ کر سب روایتیں ہیں۔ دیکھ کرنا کیا ہے؟ نماز پڑھنا ہے، وہ نماز چھوڑ کے باقی سب ہو رہا ہے، باہر مت نکلو، فلاں کرو، یہ باقی سب چیزیں ٹھیک ہے، بہرحال سمجھ میں آتا ہے، کچھ چیزیں سائنٹیفک بھی ہے، کچھ چیزیں بہرحال قصہ گو ہے،
لیکن حقیقت تو یہ کہ نماز پڑھنا چاہیے. نماز اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف جاتے, مسجد میں جاتے, صحابہ جمع ہوتے اور بڑی طویل نماز ہوتی تھی یہ, کہ جب تک کہ روشنی نہ آ جاتی رسول اللہ اس نماز کو پڑھاتے رہتے. یاد رکھیے. تو آج ہمارے پاس یہ نماز مکمل طور سے ہمارے سماج نے اس نماز کو ترک کر دیا. بہت میں سمجھتا ہوں باجماعت تو کہیں ہوتی ہی نہیں ہے, اللہ ماشاء اللہ کوئی اگر پڑھ لیتا ہے تو پڑھ لیتا ہے. کیا ضرورت نہیں کہ ان سنتوں کو بھی ہم رائج کریں؟ کیا ضرورت نہیں کہ ہم صرف نماز اور روزے کی حد تک سنتوں کو پکڑ لیں اور باقی چھوڑ دیں؟ یہ بھی آج ضرورت ہے ان سنتوں کو رائج کیا جائے, وہی اسی طرح مشہور اور معروف کیا جائے جیسے اللہ کے رسول کے دور میں چیزوں پر عمل تھا. یہ سنتیں موقعہ علماء لکھتے ہیں اس کے تعلق سے, یہ ہمیشہ آپ نے کیا, کبھی ایسا نہ ہوا کہ سورج گرہن ہو اور آپ نے نماز نہ پڑھی ہو. اس موقعہ کو ہم نے ترک کر دیا مکمل طور سے. تو آج ضرورت ہے ہماری مساجد کے اندر پھر سے اس نماز کا اہتمام کیا جائے. اس کے لیے کوئی اذان نہیں ہے, اس کے لیے کوئی اقامت نہیں یاد رکھیے, ورنہ پھر وہ اذانیں اور اقامتیں شروع ہو جائیں. کوئی اذان نہیں, کوئی اقامت نہیں, سورج گرہن ہے. اور آج کل تو الحمدللہ یہ تک پتا ہوتا ہے کہ 12:11 سے چالو ہوں گا اور جو ہے 17, 18, 25 منٹ تک چلیں گا, ٹائم بھی طے ہے. تو آپ فوراً جو ہے مسجد چلے جائیں. امام کا کام ہے کہ وہ جو ہے نماز پڑھائے, لمبی نماز پڑھائے. اب اس کے نماز کا طریقہ بتا دوں, اس کے نماز کا طریقہ کیا ہے. صلاۃ الکسوف اور خسوف دونوں کا طریقہ ایک ہی ہے. طریقہ یوں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عمل ثابت ہے کہ آپ مسجد جائیں گے, کوئی اذان نہیں ہوگی, کوئی اقامت نہیں دی جائیں گی. امام نماز کے لیے کھڑا ہوں گا, جس طرح سے نماز پڑھتے ہیں, جیسا نفل نمازیں پڑھتے ہیں ویسا کھڑا ہوں گا. اس نماز میں چونکہ اسے لمبا پڑھنا ہے, تھوڑا سا فرق ہے عام نمازوں سے. وہ یوں ہے کہ تکبیر آپ کہیں گے, تکبیر اولا, اور ہاتھ باندھ لیں گے. پھر جو ہے سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور ضمی سورہ امام ملائیں گا اور اس کو لمبا کرنے کی کوشش کریں گا. اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیں گا اور رکوع کریں گا. رکوع ختم ہونے کے بعد اللہ اکبر کر کے اٹھیں گا اور پھر قیام کر لیں گا, پھر ہاتھ باندھ لیں گا. پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گا, پھر ضمی سورہ ملائیں گا اور طوالت لمبی کریں گا اس نماز کو, جیسا کہ وقت کے اعتبار سے کہ جب تک روشنی نہ ہو. اور اس کے بعد پھر رکوع کریں گا. پھر رکوع سے اٹھ کر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد, اور پھر 2 سجدے ہوں گے جیسے نماز میں عام ہوتے ہیں. پھر کھڑا ہوں گا دوسری رکعت کے لیے. پھر دوسری رکعت تو کھڑا ہوں گا تو پھر ہاتھ باندھیں گا, سورہ فاتحہ اور ضمی سورہ ملائیں گا. پھر رکوع کریں گا, رکوع کی تسبیحات پڑھیں گا. پھر کھڑا ہوں گا اللہ اکبر کہہ کر اور پھر قیام کر لیں گا, پھر ہاتھ باندھ لیں گا. پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گا, ضمی سورہ پڑھیں گا, پھر رکوع کریں گا. پھر رکوع کے بعد اٹھیں گا اور پھر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد, اور بقیہ نماز جیسی نفل ہوتی ہے ویسا اس کو مکمل کریں گا. تو گویا 2 رکعت نمازیں 4 رکوع سے, حالانکہ رکعت کی تعداد رکوع سے گنی جاتی ہے, پھر بھی لیکن یہ نماز میں ہم کہیں گے کہ قیام جو ہے 2 ہوں گے, رکوع 2 ہوں گے ایک رکعت کے اندر. مطلب 4 قیام اور 4 رکوع سے یہ 2 رکعت نماز پڑھی جائیں گی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 قیام اور 3 رکوع بھی ثابت ہے. کوئی یہ بھی کرے تو کوئی حرج نہیں. سورج کے گرہن کی لمبائی کے اعتبار سے آپ اس کام کو کر سکتے ہیں. رسول اللہ نے یوں بھی کیا کہ آپ نے 3 بار بھی کیا, کہ تیسری بار پھر کھڑے ہوئے سمیع اللہ لمن نہ کہا بلکہ اللہ اکبر کا, پھر ہاتھ باندھ لیا, پھر سورہ فاتحہ, پھر ضمی سورہ, پھر رکوع سے کھڑے ہو کے سمیع اللہ لمن حمدہ, اور پھر بقیہ نماز. تو بہرحال 2 رکعت مطلب 2 رکعت نمازیں ہیں یہ, جس میں رکوع جو ہے 4 ہوں گے یاد رکھیے. ایک رکعت میں 2 اور دوسری رکعت میں 2. تو اس کی ہم کوشش کریں کہ اس نماز کو بھی ہم اپنے ماحول اور اپنے معاشرے میں عام کریں اور لوگ اس کا اہتمام کریں. اور انفرادی نہیں, رسول اللہ نے جس کام کو اجتماعیت میں کیا کوشش کیجیے, ہم بھی اجتماعیت میں اس کو رائج کریں. تو کچھ نہ ہو سکے تو کم از کم ہمارے محلے میں اس کو کرنے کی کوشش کریں. کچھ نہ ہو سکے تو اپنے محلے کے اندر امام کو یا مؤذن کو یا لوگوں کو تیار کریں کہ نماز ہم کو پڑھنا ہے, اور کم از کم اس کی کوشش کریں کہ نماز اپنے محلوں میں ہم مساجد کے اندر جو ہے باجماعت کریں. اور اگر باجماعت نہ ہو سکے تو پھر اپنا گھر میں پڑھ لیں, اس لیے کہ اگر کوئی چیز نہ ہو بہرحال باجماعت, تو آپ اکیلے انفرادیت میں بھی اس چیز کو ادا کر سکتے ہیں. تو گھر میں آپ جو ہے اس نماز کو پڑھنے کی کوشش کریں. ٹھیک. اسی طرح صلاۃ الخسوف, کسوف سورج گرہن کی نماز, خسوف چاند گرہن کی نماز. ٹھیک. تو اب جو ہے چاند گرہن کی نماز کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے جماعت سے پڑھنا ثابت نہیں ہے, یاد رکھیے. تو علماء نے کہا کہ کسوف کی نماز جماعت سے پڑھے, خسوف کی نماز انفرادیت میں پڑھے, اکیلے میں پڑھے. ٹھیک, مطلب اپنے گھر میں پڑھ لیں. یہ زیادہ بہتر اور افضل ہے کہ سورج گرہن کی نماز آپ جماعت سے پڑھے, چاند گرہن کی نماز آپ انفرادیت میں گھر میں پڑھے. اور چاند گرہن عموماً رات میں بھی ہوتا ہے اور پتہ نہیں کب شروع ہوگا, پتہ چل جائے تو ضرور پڑھنے کی کوشش کریں. دوسری چیز یہ کہ لوگ کہتے ہیں چاند گرہن ہو تو باہر نہ نکلے, تو بہرحال اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ آپ باہر نہ نکلے, یہ اچھا ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عمل ثابت ہے, آپ اندر ہو جاتے تھے, گرہن شروع آپ مسجد میں آ گئے, ختم ہو تو نکلتے تھے. تو اس سے بعد یہ بھی پتہ چل رہی ہے کہ اندر رہنا چاہیے, خاموخواہ گرہن میں نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ سائنٹیفک بھی بہرحال آج ہمیں پتہ چلتا ہے سائنسی اعتبار سے بھی کہ سورج سے چونکہ ڈھکنے سے کچھ شعاعیں ایسی نکلتی ہے جس سے انسانی جسم کو نقصان ہو سکتا ہے. تو بہتر ہے کہ اندر, اسی لیے کہا جاتا ہے سیدھی آنکھوں سے مت دیکھو گرہن کو, آنکھوں کو نقصان ہو سکتا ہے. بات درست ہے.
اور یہ بات سنت سے بھی ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کیا کرتے، گرہن شروع ہونے سے پہلے مسجد میں داخل ہوئے، پورا گرہن ہونے تک نماز پڑھی، گرہن جب ختم ہوتا آپ دیکھتے تو تب نماز کو ختم کرتے آپ، ورنہ اس کو رکوع کر کے اور پھر قیام کر کے لمبا کرتے اور پھر آپ باہر نکلتے. تو سنت سے بھی عمل پتا چل رہا ہے کہ اندر ہونا چاہیے، گھروں میں ہونا چاہیے، مساجد میں ہونا چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے.